خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام، جس کا تفصیل کے ساتھ خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ہم معلوم کر سکیں کہ کون سی چیز اسلامی ہے اور کون سی چیز غیر اسلامی، اور اس کو پہچاننے کا بہترین ذریعہ قرآن اور حدیث ہے. اس لیے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے اس وقت دنیا میں جس کے بارے میں ہم کہیں کہ وہ معیار حق و باطل ہے. کوئی شخص کرائٹیریا نہیں کہ ہم پہچاننا چاہیں کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے، بلکہ اس کے لیے حق و باطل کی پہچان کا ذریعہ وہ قرآن اور حدیث ہے. وہی چیز درست جو قرآن و حدیث میں بتائی گئی، اور وہ چیز غلط جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، چاہے کرنے والا کوئی بھی ہو. اسی لیے ہم نے کوشش کی کہ گھر گھر تک قرآن و سنت کے نور کو پہنچایا جائے، قرآن و سنت کی روشنی ہر گھر میں پہنچے تاکہ ہر گھر جگمگا سکے. اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی نجات اور کامیابی کے لیے قرآن اور حدیث پر عمل کرنا یہ ضروری ہے، اور عمل کے لیے پہلے اس کو سمجھنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو ہم کوئی ایسا عمل کریں جس کو دینی سمجھیں اور وہ دینی نہ ہو. سورہ کہف کے آخری حصے میں ایک بات بتائی گئی، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. دنیا کے گھاٹے میں، نقصان میں کون لوگ ہیں؟ بڑے نقصان میں، گھاٹے میں وہ لوگ ہیں جو دین سمجھ کر کچھ ایسا کام کرتے ہیں جو دین نہیں ہے، جو نیکی سمجھ کر کچھ ایسا کام کرتے ہیں جو نیکی نہیں ہے. اس کا ان کو ثواب نہیں ملے گا. ان کے یہ اعمال اکارت چلے جائیں گے، برباد چلے جائیں گے، کیونکہ نیکی اور دینی کام وہ نہیں جسے میں اور آپ دینی کہیں، بلکہ نیکی وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دینی بتائیں. دینی کام وہ ہے جس کا حکم قرآن اور حدیث میں دیا گیا ہو. اس لیے کوشش کیجئے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے قرآن اور حدیث کا اس سے متعلقہ جو امور ہے، مسئلہ، وہ معلوم کریں تاکہ ہم علی وجہ البصیرہ صحیح کام کر سکیں. اس کتاب کو بلوغ المرام کو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت سے مرتب کیا، اور اس میں احکام اور مسائل، اس سے متعلقہ احادیث ایک جگہ جمع کی. جہاد، اس کے کہنے سننے میں کوئی ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں. یہ قرآن مجید کا لفظ ہے، اس کو حدیث میں استعمال کیا گیا. یہ اسلامی تعلیمات کا ایک اہم چیپٹر ہے. دنیا ہزار بار چاہے کہ اس کا ذکر نہ کیا جائے، قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا، قرآن کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا، حدیث کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. قرآن اور حدیث میں یہ بھرا ہوا ہے، اس لیے اس کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن یہ معلوم کیجئے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے جہاد کسے کہا جاتا ہے. اپنے ٹارگٹ کو مسلمان پانے کی جو کوشش کرتا ہے وہ جہاد ہے. اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، جو پہنچانے والا ہے وہی مجاہد ہے، اور جو پہنچانے کی کوشش ہے اسی کا نام جہاد ہے. اسی لیے جہاد صرف تلوار سے نہیں ہوتا. بلا شک و شبہ تلوار کا استعمال یا فزیکل لڑائی یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، مگر یہ بالکل آخری شکل میں سامنے آتا ہے. اور اس سے پہلے اگر یہ مقصد حاصل ہو جائے تو پھر آگے لڑائی کی، قتل کی یا میدان میں اترنے کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اسی لیے قرآن مجید میں جہاد کا جو ذکر کیا گیا اس میں پہلے مال کا ذکر ہے، زبان کا ذکر ہے، اس کے بعد اپنے نفسوں کا ذکر ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کام آپ کی دولت سے حاصل ہو رہا ہے تو فبیہا، اور اگر یہ آپ کی زبان سے استعمال ہو جائے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. ہم نے گزشتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. میدان جنگ میں آپ نے اس طرح کی ہدایات دیں جیسے کوئی مشفق و مہربان باپ اپنے گھر میں بچوں کو ہدایات دیتا ہے، رحم دلی کی، شفقت کی، مروت کی، پیار کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مارا جائے،
جہاد کا مطلب عدل و انصاف کا بول بالا ہے، جہاد کا مطلب لوگوں کے لیے ظلم کا خاتمہ ہے، ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے۔ خیر ہی خیر ہے اگر لوگ جہاد کے مطلب کو جو قرآن و سنت میں بتایا گیا سمجھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ سب چیزیں ان کے لیے رحمت اور برکت کے سوا کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا مشفق و مہربان ہیں، سورہ توبہ کی آخری حصے میں آپ کے بارے میں جو باتیں بتائی گئیں کہ آپ مشفق ہیں، آپ رؤوف ہیں، آپ نرم دل ہمدردی کرنے والے ہیں، آپ نے سخت ترین موقعوں پر بھی عفو درگزر کے جو مظاہرے کیے وہ ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ کے سخت دشمن صحابہ کرام کو تکلیفیں دینے والے سرنگوں آپ کے سامنے ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن آپ نے ان سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کیوں کی، آپ نے ان سب کو معاف کیا۔ اور ایسے ہی آپ کی زندگی میں اور بہت سارے مواقع آئے جہاں آپ چاہتے تو ان سے انتقام لے سکتے تھے، مگر آپ نے عفو درگزر کا سبق پڑھایا اور آپ نے امت کو یہ سبق دیا، العفو عند المقدرہ، طاقت رکھنے کے باوجود عفو درگزر سے کام لینا اصل یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، اور اگر طاقت ہو اس کا غلط استعمال کرنا یہ ظالم اور نادانوں کا طریقہ ہے۔ تو اسلام نے جو طریقہ بتایا اس کو آپ ذہن میں رکھیے اور پھر دیکھیے کہ کیا جہاد واقعی کوئی نقصان دہ بات ہو سکتی ہے، کوئی غلط چیز ہو سکتی ہے، یا یہ پروپیگنڈا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے سلسلے میں جو ہدایات دیں، جو باتیں بتائیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو لوگ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ فزیکل فائٹ ہو یا دوسرا، جہاد کا مقصد واضح ہونا چاہیے۔ کس لیے آپ جہاد کرنے کے لیے اترے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کس کے خلاف حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر فزیکل فائٹ مقابلہ کرنے کی ضرورت پڑے لڑائی کی تو کس نے آپ کو اجازت دی لڑائی کرنے کی؟ اور پھر وہ لڑائی سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اور وہ حاصل ہونے کے امکانات اس میں کتنے موجود ہیں؟ اور کیا یہ دین کے لیے ہو رہا ہے؟ یعنی غرض و غایت اس کا ریزن بالکل آئینے کی طرح کلیئر ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کچھ لوگ، حکومتیں یا ایجنسیاں آپ کو خود استعمال کر رہی ہیں، آپ کے دینی جذبات، بے شک آپ کی نیت نیک ہے، آپ کے اندر اخلاص ہے، مگر صرف اخلاص کافی نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ آپ کا عمل درست ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کا عمل درست نہ ہو، صرف اخلاص کی بنیاد پر آپ کوئی کام کریں گے، قابل قبول نہیں ہے۔ اخلاص کی بنیاد پر مغرب کی 3 رکعت کے بجائے 4 نہیں پڑھی جاتی۔ اخلاص بے شک ضروری ہے، مگر اخلاص کے ساتھ مغرب کی 3 ہی پڑھنی پڑیں گی۔ جو طریقہ بتایا گیا ویسے ہی کرنا ہوگا۔ تو جو لوگ جہاد کے لیے ویسے ہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کو پہلے یہ سمجھنا چاہیے مقصد کیا ہے آپ کا، پھر اس مقصد کو پانے کے لیے امکانات کتنے ہیں آپ کے پاس، اور پھر اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ کے پاس۔ یہ نہ ہو کہ کچھ لوگ آپ کو استعمال کریں، آپ کے جذبات کو استعمال کریں اپنی سیاسی مقاصد کے لیے، اور جب سیاسی مقاصد پورے ہو گئے آپ کو نکال کر باہر کر دیا جائے گا۔ ایسے دنیا میں بہت سے واقعات ہوئے کہ آج کسی کو پرموٹ کیا گیا بطور ہیرو کے، اور کل اسی کو جو ہے ویلن بنا کے پیش کیا گیا، مجرم بنا کر پیش کیا گیا، حالانکہ آدمی وہی تھا، مگر آج وہ آپ کی فیور میں کام کر رہا تھا تو آپ نے اس کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا، اور کل وہی چیز آپ کے خلاف ہونے لگی تو آپ نے اس کو نیچے کرنے کی کوشش کی۔ تو جو لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو پہلے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا مقصد کیسے حاصل کیا جائے گا جو آپ کے ذہن میں ہے، اور اس کے امکانات کتنے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آخری جو حصہ ہے لڑائی کا، فزیکل فائٹ، مقابلہ کرنے کا، تلوار چلانے کا، یہ ہمیشہ نہیں استعمال کیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھیں، وہی مکے کی بارڈر پر آپ پہنچے، مدینہ منورہ سے طویل سفر کر کے تقریباً 1400 صحابہ کرام کے ساتھ بڑی امیدوں کے ساتھ، آرزوؤں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ حدیبیہ یعنی مکہ مکرمہ کی سرحد تک پہنچ گئے، اور اس زمانے کا سفر، اس کی صعوبتیں، اتنا سفر کر کے تقریباً آپ وہاں پر پہنچے۔ صحابہ کرام کو امید ہے کعبۃ اللہ کے دیدار کی، وہ اس امید سے آئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کا شرف حاصل ہوگا، لیکن
کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ان کو روک دیا گیا۔ آپ کے سامنے دو آپشن تھے، چاہے تو آپ لڑائی کریں اور پھر اس کے بعد میں جا کر عمرہ کریں، نہ جانے کتنے اس میں قتل ہوتے اور کیا کچھ ہوتا نتیجہ اس لڑائی کا، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ وہاں سے واپس چلے جائیں سب صحابہ کے ساتھ۔ اگر ہر صورت میں تلوار اٹھانا ہی ضروری ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قریب آ کر واپس نہیں جاتے۔ اگر آپ صحابہ کو حکم دیتے تو وہ چڑھائی کرنے کے لیے تیار تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک کوشش کی ہمیشہ کہ لڑائی کا امکان نہ رہے۔ پاسبل حد تک آپ نے کوشش کی کہ اگر اس کو اوائڈ کیا جا سکے تو کریں، کیونکہ مقصد لڑائی نہیں ہے، مقصد اپنا ٹارگٹ حاصل کرنا ہے، اور وہ جس طرح سے بھی حاصل ہو جائے، اگر لڑائی کے بجائے بات چیت سے، ڈائلاگ سے یا کسی اور انداز سے تو بہت اچھی بات۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ محمد سيد الكونين والثقلين يا ضياء الصدور يا سراج البدور أحينا بالهدى من ظلام القبور وزعمتم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے، وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبدالقدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن۔ دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان۔ عباد الرحمن آج رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و محبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف و ہمدردی میں ایک جسم جیسا پاؤ گے کہ جب اس کا کوئی حصہ بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، ایسی کہ نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الادب حدیث نمبر 6011۔ یا رسول اللہ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ اسلامی جہاد ایک مقدس لفظ ہے اور مقدس مقصد کے لیے کہ لوگوں میں سکون، آرام اور اطمینان پہنچایا جائے، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو، عدل و انصاف کا بول بالا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناگزیر اور شدید حالات کے بغیر تلوار نہیں چلائی، تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر، حالانکہ وہ ایک نازک موقع تھا جب آپ صحابہ کرام کے ساتھ مکے کی بارڈر پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہ احرام کا لباس پہنے ہوئے بڑی امیدوں کے ساتھ آئے تھے، اور آپ کے سامنے جب دو اختیار دیے گئے کہ یا تو آپ چلے جائیں واپس اور آئندہ سال آ کر عمرہ کریں، یا نہیں تو پھر لڑائی جھگڑا اور اس کے بعد جو بھی نتیجہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو وہاں لڑائی جھگڑے کو اختیار کر سکتے تھے، اور مشرکین کی ساری غلطیاں تھیں وہاں پر، انہوں نے غلط طریقے سے آپ کو روکا۔ اس وقت کے، اس زمانے کے حالات اور اس کا جو دستور تھا اس کے بھی خلاف تھا۔ یہ کعبۃ اللہ کو آنے اور اس کے طواف کرنے سے دشمن قبیلے کے لوگ کو بھی روکا نہیں کرتے تھے وہ، اس زمانے میں یہ ایک عام کلچر تھا، مگر انہوں نے اس کے خلاف ان کو روکا۔ تو آپ چاہتے تو آسانی کے ساتھ حملہ کروا سکتے تھے، گھس سکتے تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حد تک اس کو اوائڈ کیا۔ پھر حدیبیہ کے موقع پر
ایک اگریمنٹ تیار ہوا مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان۔ بظاہر دیکھنے میں اس اگریمنٹ کی جو شرائط ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ سب کی سب مسلمانوں کے خلاف، اور سب کی سب ایسے لگتا ہے کہ ان کی کمزوری کی دلیل ہے ظاہری طور پر۔ مثلا اس میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہو کر مکے سے مدینہ آئے گا تو مدینے والے اس کو پناہ نہیں دیں گے، وہ واپس کر دیں گے مکے کو، اور اگر کوئی آدمی مسلمانوں میں سے اپنا دین چھوڑ کر مکہ آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ ایک طرفہ بات ہوئی۔ اور اسی طریقے سے اس میں یہ کہا گیا کہ یہاں جو لوگ آئے ہیں سب کے سب واپس چلے جائیں، اور آئندہ سال آئیں گے، اب نہیں کر سکتے عمرہ، اور اس طرح کی چیزیں اس کے اندر تھیں کہ 10 سال کے لیے ہم جنگ نہیں کریں گے، لڑائی نہیں کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ سب مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہے، برابری کی بات نہیں ہو رہی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکیم اور دانا تھے، جو مشفق و مہربان تھے، آپ نے ان سب کو قبول کیا، حتیٰ کہ بڑے بڑے صحابہ کرام پریشان ہو گئے ان چیزوں کو دیکھ کر۔ ایک طرفہ طور پر ہم مشرکین کی باتیں کیسے مان رہے ہیں، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات جذباتی نہیں کیا کرتے تھے، آپ حکمت، مصلحت، سب چیزوں کو اپنے سامنے رکھے ہوئے تھے، اور آپ خاموش کر رہے تھے صحابہ کرام کو۔ اور اس کے بعد پھر ایسے ہی ہوا، جنگ بندی ہوگی، معاہدہ طے ہو گیا، پھر مکے کی بارڈر سے واپس ان کو جانا پڑا بغیر کسی عمرہ ادا کیے کہ آپ یہ سب چیزیں گوارا کیے، مگر لڑائی کو آپ نے قبول نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد میں اس کی رحمت اور برکت سامنے آئی کہ جو اگریمنٹ انہوں نے کیا اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، وہ وہی ان کی تباہی کا سبب بن گیا، اور اللہ نے ایسے انتظامات کر دیے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کامیابی ہی کامیابی ملی۔ مگر ظاہری طور پر یہ حالات پیش آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کو اوائڈ کیا۔ اسی طرح سے آپ جب صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے انہیں بھی یہی ہدایت دی جاتی۔ حضرت علی کو آپ ایک گروپ کا لیڈر بنا کر میدان جنگ میں روانہ کر رہے ہیں، مگر نصیحت کیا فرماتے ہیں ان کو؟ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ اے علی، اگر تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو راہ راست پر لائے، میدان جنگ میں بھیج رہے ہیں جہاد کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، مگر ہدایت کیا فرما رہے ہیں؟ اگر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے راہ راست پر لائے تو یہ دنیا کی بڑی نعمت گویا کہ تمہیں حاصل ہوگی۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مجاہدین کی یہ تربیت کی جا رہی ہے، تمہاری نظر صرف تلوار چلانے پر نہیں، اپنے مقصد کو، دینی مقصد اللہ کا دین بندوں تک پہنچانا، اس پر ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی جاؤ تو سب سے پہلے یہی بات کرو، مخالفین کے علاقے میں جاؤ تو سب سے پہلے دین کی دعوت ان کو دو۔ اگر قبول کر لیں الحمدللہ، لڑائی ختم، نہیں قبول کرتے تو پھر ان کو دوسرا آپشن دو کہ ہمارے ساتھ دوست بن کر رہیں۔ اگر قبول کر لیں، اپنے مذہب پر رہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ امن ہو سکتا ہے، اگریمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس کو بھی نہیں قبول کرتے تو پھر ان کے خلاف لڑائی کی اجازت ہوگی۔ یعنی آخری حد تک مقابلے کے لیے میدان میں اترنے کے باوجود آپ یہی ہدایات ان کو دے رہے ہیں کہ اب کیا کریں گے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ دیکھیے احادیث میں اس سلسلے میں پہلا حکم جو دیا گیا، قرآن کریم میں جو مختلف احکام دیے گئے، یہ جو ہے کہ جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، کہ تم جہاد کرو۔ کیسے جہاد کرو؟ یہ اس کے لیے وہ اسٹیجز بتائے گئے، باموالکم، اپنی دولت کے ذریعے سے، اور پھر دوسرا اس کے اندر بتایا گیا کہ وانفسکم، اپنی جانوں سے، والسنتکم، اپنی زبانوں سے۔ اس کے مختلف لیولز ہیں، ہر جگہ لڑائی کی نہیں ہے بات، بلکہ کہا گیا اگر مال خرچ کر کے آپ دین کی دعوت عام کر سکتے ہیں، لوگوں کو دین کا پیغام پہنچایا جا سکتا ہے، چاہے دینی دعوت زبان کے ذریعے سے ہو، قلم کے ذریعے سے ہو، کتابوں کے ذریعے سے ہو، میڈیا کے ذریعے سے ہو، جس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں دین کی دعوت میں اپنی دولت کو خرچ کرو، پھر لڑائی کی ضرورت نہیں۔ اور اگر اس کا فائدہ نہ ہو، زبان کے ذریعے سے بھی، زبان کئی طریقوں سے آدمی استعمال کر سکتا ہے، گفتگو کے ذریعے سے، ڈائلاگ کے ذریعے سے، اسپیچز کے ذریعے سے، ملاقاتوں کے ذریعے سے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ دین کیا ہے، کیوں وہ دین سے بھاگے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر
کوئی امکان باقی نہ رہا، پھر کہا گیا کہ تم لڑائی کے لیے بھی تیار رہو۔ مگر لڑائی کے لیے تیار ہونے سے پہلے قرآن مجید کا جو اصول ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اتنی تیاری اور پریپریشن ہونی چاہیے کہ تمہاری تیاری کو دیکھ کر دشمن کے دلوں پر رعب طاری ہو جائے۔ یہ عجیب تیاری ہے کہ آپ چھوٹے سے بندوق انہی سے خریدتے ہیں، چلانے کا طریقہ انہی سے سیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہارا مقابلہ کروں گا۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک شاگرد پوری چیزیں استاد سے سیکھ رہا ہے اور تھوڑی سی باتیں اس کو آ گئی تو کہتا ہے میدان میں آ جاؤ، میں مقابلہ کروں گا۔ تو یہ انداز نہیں ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنا تم سے ہو سکتا ہے استطاعت، اور جتنی طاقت ہے اتنی تیاری کرو۔ اس تیاری کا رعب ان کے دلوں پر پڑنا چاہیے۔ ایک طریقہ اس کا بتایا گیا، ایک انداز اس کا بتایا گیا۔ اور اسی طرح سے عورتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جہاد میں فزیکل حصہ عام حالات میں نہیں لیں گی، سوائے اس کے کہ کبھی ضرورت پڑی زخمیوں کی مرہم پٹی یا پانی پلانے یا اس طرح کی چیز۔ عام حالات میں جب ان سے پوچھا گیا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ نے دریافت فرمایا کہ عورتوں پر علی النساء جہاد، کیا عورتوں کے لیے بھی یہ جہاد ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں ہاں ان کے لیے بھی ہے، لیکن ان کا جہاد کیا ہے؟ تو اس میں جہاد کا مطلب بھی آپ سمجھیں ہمیشہ لڑنا نہیں ہے، بلکہ اور بھی چیزوں کو جہاد کہا گیا ہے اسلام میں۔ اس کو سمجھیے آپ، جہاد لا قتال فیہ، عورتوں کا جہاد جس میں لڑائی نہیں ہے وہ جہاد، مگر لڑنا نہیں ہے، اس میں تلوار چلانا نہیں ہے۔ کیا ہے وہ؟ هو الحج والعمرہ، کہ عورتیں اگر حج اور عمرہ صحیح ڈھنگ سے کر کے آئیں یہ ان کے لیے جہاد ہے۔ تو گویا جہاد کا لفظ بھی استعمال ہوا اور ان کو میدان جنگ سے میدان عبادت کی طرف بھیجا جا رہا ہے، اور یہ اصلاً صحیح بخاری کے اندر ہے، اور دوسری تفصیل اس کی ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ صرف جہاد لڑائی کو نہیں کہتے، بلکہ اور بھی اس کے مفہوم ہیں، اور وہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچر میں باقی چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہاں ہم رکتے ہیں کچھ سوالات کے لیے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ شیخ، دیکھا جاتا ہے کہ کچھ جگہ پہ مسلمانوں پہ غیر طاقتیں ظلم کرتی ہے اور بہت زیادہ شدید حد تک ظلم کرتی ہے، تو کچھ مسلم نوجوان یا کچھ مسلم لوگ کہیں اور اس کا ریئیکشن دکھاتے ہیں، جیسے کہ پراپرٹی ڈیمیج وغیرہ کرتے ہیں غلطی سے، کم علمی کی وجہ سے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور اگر یہ نہیں کرنا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو؟ دیکھیے، اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو ظلم کا جواب ظلم سے دینا قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کی مخالفت میں آ کر تم بے انصافی کا کوئی کام کرو، ہر دم انصاف کا ساتھ دینا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو فلاں ملک میں یا فلاں گاؤں یا علاقے میں کوئی لوگ پکڑ کر مار دیتے ہیں، آپ دوسرے کسی آدمی کو کسی دوسرے علاقے میں جس کا نہ اس کا فیملی کے ساتھ تعلق ہے نہ اس کی جان پہچان ہے مرنے والے کے ساتھ، وہاں اس کو پکڑ کر مارتے ہیں۔ یہ اس نے زیادتی کی، آپ نے وہاں زیادتی کی۔ اس لیے ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا جاتا، بے انصافی کا جواب بے انصافی سے نہیں دیا جاتا۔ اگر کوئی اس طرح کی بات ہو تو وہاں پر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ مناسب طریقہ کیا ہے جس سے ہم، اگر وہ آدمی جو مقتول ہوا ہے اس کی سزا اس کو دلوانا چاہتے ہیں تو اس علاقے میں سب سے پریکٹیکل طریقہ کیا ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ ورنہ آپ تلوار لے کے میدان میں جائیں یا سڑک پہ نکلیں، گلی کوچوں میں نکلیں، کوئی بھی آدمی جو سامنے آیا اس کو مار دیں گے تو یہ ظلم نہیں ہے؟ اس نے کیا قصور کیا؟ اس کے بیوی بچوں نے کیا قصور کیا؟ یہ درست نہیں۔ جی السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ جیسا کہ آج ہم لوگ ہماری سوسائٹی میں دیکھ رہے کہ اسلام کو ڈیفیم کرنے کے لیے جو کانسپریسیز جو تیار ہو رہی ہے باطل طاقت کی طرف سے، تو اس کو ہم لوگ سمجھنے میں مطلب اس کو کہہ لیں یا ہماری کم علمی کی وجہ سے ایسا ہے، تو بہت سی جگہ ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ آرگنائزیشن کا فرضی نام دے کے، یا ہو سکتا ہے وہ مجھے نہیں پتا، کہ ایسا کچھ نام سامنے آتے ہیں، جیسا کہ جو انڈیا کے اندر چل رہا ہے اور پڑوسی ممالک میں بھی ایسا چل رہا ہے، لوگ جانتے ہیں اور آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے میرا اشارہ کس طرف ہے۔ تو جو ہماری جنرل پبلک ہے وہ ان ساری چیزوں کو لے کے جو ہے بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں، اور ان کو خود علم نہیں ہوتا کہ جو چیز دکھائی جا رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے، وہ اسی کو سب سچ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ان کی لا علمی ہوتی ہے کہ وہ ایکچوئل کہنے کا مقصد کیا ہے،
تو اس انداز میں ہم لوگوں کے لیے کیا رد عمل ہونا چاہیے ایسی باتوں کو لے کے، کیونکہ اس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ بڑے بڑے دنگے فساد ہم لوگوں کو سامنے سوسائٹی میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر اس طرح کی باتیں ہوں جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے اور یہ غلط قسم کی خبریں عام کی جاتی ہیں، تو ہوش مندی کا مظاہرہ کریں اور اس میں اگر آپ کر سکتے ہیں تو صحیح جو خبر ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہوئی، تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ صحیح حقائق کیا ہیں۔ ریئیکشن غلط انداز سے دکھائیں گے سنی سنائی باتوں پر تو یہ قرآن اور سنت دونوں کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہاں پر ابھی چونکہ سوالات تو زیادہ ہیں لیکن ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، یہیں پر ہمیں اپنے پروگرام کو روکنا پڑ رہا ہے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على